پرندوں سے محبت کرنے والوں کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق ہیں اور سب سے زیادہ کمزور بھی۔ انسانی سرگرمیاں، جنگلات کی کٹائی اور دیگر عالمی بدلتے حالات نے ہمارے دوست پرندوں پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے اور بہت سے اب معدوم ہونے کے دہانے پر ہیں۔ ایج کے مطابق پرندوں کی 8 میں سے 1 نسل اب معدوم ہونے کے دہانے پر ہے۔ پوری دنیا میں تحفظ اور افزائش کے پروگرام ہیں جو ان نایاب پرندوں کی حفاظت اور ان کی تعداد میں اضافے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ جنگل میں واپس جا سکیں۔ میں نے یہاں 10 پرندوں کی فہرست مرتب کی ہے جو نہ صرف نایاب ہیں بلکہ اپنی شکل و صورت اور طرز عمل میں بھی منفرد ہیں۔ نمبر 10 پر ہے گولڈن فیسنٹ۔ آپ نے ان تیتروں کو چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا، لیکن یہ دراصل ہائیبرڈ ہیں۔ اصل سنہری تیتر چین کے مغربی جنگلات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام ان کے سنہری پروں سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہ 41 انچ لمبائی تک بڑھ سکتے اور دم پورے جسم کی لمبائی کا 2/3 ہے۔ گولڈن فیسنٹ کو تلاش کرنا واقعی مشکل ہے اور ان کے بارے میں بہت کم معلوم ہے کیونکہ وہ اپنی قدرتی رہائش گاہ میں شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ ان میں سے صرف 1000 سے 2000 خوبصورت پرندے باقی ہیں۔ نمبر 9 پر ہے سیوبو فلاور پکر۔ صرف فلپائن کے جزائر سیوبو میں پائے جانے والے یہ پرندے اپنے مسکن کے غائب ہونے کی وجہ سے معدوم ہونے کے دہانے پر ہیں، لیکن 1992 میں وہ سینٹرل سیوبو پروٹیکٹڈ لینڈسکیپ کے ایک چھوٹے سے چونے کے پتھر کے جنگل میں دوبارہ پاپ اپ ہوئے۔ ان کا نام کوارٹری کلر نر کے پلمز کے 4 رنگوں پر رکھا گیا ہے: نیلا، سرخ، سفید اور پیلا۔ سیوبو فلاور پکرز فروجیوورس ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ صرف پھل اور بیج کھاتے ہیں۔ دنیا میں صرف 105 سیوبو فلاور پکرز رہ گئے ہیں۔ ان کے تحفظ کے لیے بڑی کوششیں جاری ہیں۔ نمبر 8 پر ہے نیو کیلیڈونین آؤلیٹ نائٹ جار۔ انجمیٹک آؤلیٹ نائٹ جار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ فہرست میں موجود تمام نایاب پرندوں میں سے سب سے زیادہ پراسرار ہے۔ آسٹریلوی آؤلیٹ نائٹ جار سے بڑا ہے۔ یہ صرف نیوزی لینڈ کے آؤلیٹ نائٹ جار کے بعد دوسرے نمبر پر تھا، جو اب ناپید ہو چکا ہے۔ 1880 میں سے 2 نیو کیلیڈونین آؤلیٹ نائٹ جار جمع کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک اس وقت دریافت ہوا جب وہ نیو کیلیڈونیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹانگ ہاؤ میں ایک بیڈ روم میں پایا گیا۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ نیو کیلیڈونین آؤلیٹ نائٹ جار سیاہ ہے، بھوری رنگ کی پٹیوں کے ساتھ ایک لمبی تھوڑی گول دم، چھوٹے گول پنکھ اور لمبی مضبوط ٹانگیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ گراؤنڈ فیڈر ہے۔ اس کی آواز نامعلوم ہے، لیکن یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے آؤلیٹ نائٹ جار سے ملتی جلتی آوازیں نکالتا ہے، سیٹیاں اور لمبی لمبی ڈرلنگ کی آواز۔ 50 سے کم نیو کیلیڈونین آؤلیٹ نائٹ جار باقی ہیں اور اس نوع کے تحفظ کے لیے کوششیں نہیں کی گئی۔ نمبر 7 امپیریل ایمیزون۔ ڈومینیکن ریپبلک کا امپیریل ایمیزون، جسے مقامی طور پر سسرو کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کیریبین جزیرے میں مقامی ہے اور اس کا قومی پرندہ ہے۔ پرجاتیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ 2019 میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ صرف جنگل میں 50 بالغ پرندے رہ گئے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں: قدرتی رہائش گاہ کا شدید نقصان اور چیزوں کو مزید خراب کرنے والا سمندری طوفان ماریا۔ امپیریل ایمیزون تقریباً 19 انچ لمبے ہیں، جس کی مادہ کا وزن تقریباً 23 اونس اور نر کا 32 اونس ہے، جو کہ ایک طوطے کے لیے بہت بڑا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 کے گروپ میں سفر کرتے ہیں۔ وہ اچھے کو پیما اور طاقتور پروں والے مضبوط فلائرز ہیں۔ وہ درختوں کی چوٹیوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں
ان کا پتہ لگانا مشکل ہے کیونکہ وہ اپنے پلمز سے اچھی طرح چھپے ہوتے ہیں۔ اور اب نمبر 6 پر ہے بلیو آئیڈ گراؤنڈ ڈوو۔ یہ پیارے دنیا کے نایاب اور خطرے سے دوچار کبوتر ہیں جو برازیل کے علاقے سراڈو میں پائے جاتے ہیں۔ 75 سالوں سے انہیں ناپید سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ 2015 میں ان میں سے 12 پرجاتیوں کو دوبارہ دریافت کر لیا گیا۔ ماہر اینتھروپولوجسٹ رافیل بیسا نے ایک پراسرار پرندے کی آواز سنی، اسے ریکارڈ کیا اور جب اس نے دوبارہ بجایا تو پتہ چلا کہ یہ بلیو آئیڈ گراؤنڈ ڈوو ہے۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ناپید نہیں تھے۔ کاکاپو ایک رات کا بغیر پرواز کے طوطا ہے جو نیوزی لینڈ کا مقامی پرندہ ہے۔ یہ عجیب و غریب لیکن پیارا پرندہ شدید خطرے سے دوچار ہے۔ کاکاپوس اکیلے رہنے والے ہوتے ہیں جو کبھی اپنا علاقہ نہیں چھوڑتے، لیکن اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں ایک ہی حد میں رہتے ہیں۔ وہ زمین سے بیجوں، پودوں اور مختلف پھلوں کو نوچتے ہیں، حالانکہ وہ درختوں پر چڑھ سکتے ہیں۔ وہ درختوں سے چھلانگیں لگانا اور اپنے بغیر پرواز کے پروں کو پھڑپھڑانا پسند کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے جزائر پر انسان کی آمد سے پہلے یہ پرندہ تمام جنگلات میں بہت عام تھا، لیکن جب انسان اور دوسرے پریڈیٹری میملز آئے تو ان کی تعداد میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی۔ 1990 کی دہائی تک وہاں صرف 50 رہ گئے تھے اور اب کوئی بھی جنگل میں نہیں پایا جاتا، لیکن کنزرویشن پارکس میں ان کی تعداد کو دوبارہ بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں جاری ہیں۔ نمبر 4 روفس ہیڈڈ ہارن بل۔ فلپائن کا نیٹو روفس ہیڈڈ ہارن بل اپنی اسپیشی میں سب سے زیادہ خطرے سے دوچار ہے۔ وہ ایک بونی کاسک کھیلتے ہیں جو ان کے جھریوں والے سرخ نارنجی بلوں کے اوپر سے چپک جاتا ہے۔ بل مضبوط لگتا ہے لیکن یہ اصل میں پتلی کھوکھلی ہڈی کا ہوتا ہے۔ روفس ہارن بل اپنے بچوں کی حفاظت کا ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ ماما اور پاپا دونوں درختوں کے داخلی راستے پر دیوار بنانے کے لیے تھوک اور مٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مادہ اور انڈوں کو اندر سے سیل کر دیتی ہے۔ وہ سب سے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ چھوڑ دیتے ہیں جس کے ذریعے نر کھانا گزار سکتا ہے۔ روفس ہیڈڈ ہارن بل اب فلپائن کے کچھ جزائر پر شکار اور گھونسلوں کے غیر قانونی شکار کے علاوہ جنگلات کی شدید کٹائی سے ناپید ہو چکا ہے، تاہم ان کو بچانے کے لیے ایک عظیم تحفظ کی کوششیں جاری ہیں، خاص طور پر ان کے گھونسلوں کی حفاظت کے ذریعے۔ امید کے ساتھ لگتا ہے کہ ان کی تعداد دوبارہ بڑھ رہی ہے۔ نیوزی لینڈ راک رین، جس کا نام سے پتہ چلتا ہے نیوزی لینڈ راک رین نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں مقامی ہے۔ اس کے مادری نام پیواواو کا مطلب ہے چھوٹا شکایت کرنے والا پرندہ۔ نیوزی لینڈ کا راک رین بہترین فلائر نہیں ہے۔ یہ مشکل سے زمین سے 7 فٹ سے زیادہ یا زیادہ سے زیادہ 100 فٹ کی دوری تک اڑ سکتا ہے۔ دوڑتے ہیں، وہ بہت ہی غیر معمولی انداز میں اچھلتے اور دوڑتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے اور پروں کو ہلاتے ہیں۔ ان کی لمبی لمبی ٹانگیں جو انہیں اچھے چٹان کو پیما بناتی ہیں، وہ 1000 فٹ کی اونچائی تک سال بھر برف کے ساتھ اونچائی پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ راک رینز بنیادی طور پر زمین سے غیر فقاری جانوروں کے ساتھ ساتھ پھولوں سے بیر، بیج اور امرت کھاتے ہیں۔ 1985 سے 2005 کے درمیان نیوزی لینڈ کی راک رین کی آبادی میں ڈرامائی طور پر تقریباً 50% کمی واقع ہوئی۔ باقی بچ جانے والوں کو تحفظ کے لیے جنوبی جزیرے کے جنوبی سرے پر لے جایا گیا، قریب سے نگرانی کی گئی اور اہم شکاریوں سٹوڈس اور چوہوں سے دور رکھا گیا۔ نمبر 2 پر ہے اسٹریسز مین برسٹل فرنٹ۔ یہ زمین پر نایاب ترین پرندوں میں سے ایک ہے، اتنا نایاب کہ صرف ایک ہی بچا ہے۔ ریسرچرز کا خیال تھا کہ برازیل میں دسمبر 2018 تک سب کھو گئے تھے، لیکن پھر ایک برسٹل فرنٹ دیکھا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پرجاتیوں کے لیے امید پیدا ہوئی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے امریکہ کے بحیرہ اوقیانوس کے جنگلات میں ان کے زیادہ تر مسکن کے ضائع ہونے کی وجہ سے امکانات بہت کم ہیں۔ بحر اوقیانوس کا جنگل 8% سے بھی کم رہ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سی اسپیشیز مکمل طور پر معدوم ہو چکی ہیں۔
स्ट्रेसिसमैन ब्रिस्टल फ्रंट एक गैर मामूली स्पीशी है। राइनोक्रिप्टाइड खानदान का नाम उन्हें सरों पर मौजूद परों की वजह से मिला है। वो तकरीबन 8 इंच लंबे हैं। नर चारकोल सरमई और मादा सुर्खई माइलदार चीनी भूरी होती है। और नंबर 1 पर है साउथ फिलिपाइन डिवार्फ किंगफिशर। 130 सालों में पहली बार फिलिपाइन में मुकीम इस परिंदे को देखा गया और तब पहली बार इसकी तस्वीर खींची गई और दुनिया के सामने आई। सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल फ्लायर्स में से एक ये प्यारी छोटी प्रजाति 1890 के बाद हमसे बचने में कामयाब रही। साउथ फिलिपाइन डिवार्फ किंगफिशर के पास एक धाती लैलेक नारंगी और चमकदार नीले धब्बों के क्लेडोस्कोप के साथ एक शानदार रंग का प्लम्ज है। वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जैसे नम निशेबी जंगलात में अफजाइश और बसेरा करते हैं। इनकी तादाद रहाइश के नुकसान के खतरे से दो-चार है। साइंसदान मैगवायर डेविड डी लियोन के साथ साथ इनकी बाकी टीम ने अपने कैरियर को इन मीठे परिंदों के मताला, दस्तावेजी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वक्फ कर दिया है।